حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تو دو تین واقعے ہم نے آپ کو جو بنائے وہ حرام حلال کی تمیز کے اعتبار سے۔ اب ادب کے متعلق بھی چند باتیں سن لینا چاہیے۔ اس دور میں بے ادبی بے حد زیادہ ہو چکی ہے، خاص طور پر بچوں اور نوجوانوں میں تہذیب اخلاق کا نام و نشان نہیں ہے۔ تہذیب اخلاق کا بچوں میں نوجوانوں میں نام و نشان نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، مسجدوں میں بھی آتے ہیں تو مسجد کی بے حرمتی، محفلوں کی بے ادبی، چوراہوں پر بے راہ روی کے کام، کوئی تہذیب کوئی معاشرہ مہذب نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ چوک کی مسجد میں، حیدرآباد میں جو چوک کی مسجد ہے وہاں پر عام طور پر نماز مغرب اور عشاء ادا فرماتے تھے۔ جامع نظامیہ میں آپ تعلیم دیتے تھے۔ حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ، مصری گنج حضرت محدث اکن عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں آپ کا مزار ہے۔ بہرحال تو آپ مسجد میں تشریف لائے، امام صاحب، وہاں کے امام صاحب غالباً آپ کے شاگرد تھے، تو جیسے حضرت آتے وہ اپنا حجرہ کھولتے، امام صاحب اپنا حجرہ کھولتے، حضرت کو حجرے میں بیٹھنے کے لیے کہتے اور حضرت کے جوتے اٹھاتے، جوتے اٹھا کے اپنے حجرے میں کہیں کونے میں رکھتے۔ حضرت ابو الوفا صاحب قبلہ نے ایک مرتبہ دیکھا، نظر پڑی تو فوراً کہا، ڈانٹا، غصہ کیا اور فرمایا کہ تم کیسے نالائق ہو، تم کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جوتے رکھے کیسے جاتے۔ اب آپ غور کیجئے بھائی، ہمارا دین کیا کیا سکھاتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ جوتے پہننے، چپل پہننے کا بھی طریقہ ہے، چپل رکھنے کا بھی طریقہ ہے ہمارے پاس۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تو بس ایک گائے بکری کا جھنڈ بھی چلتا ہے نا، ترتیب سے چلتا ہے ایک کے پیچھے ایک، لیکن ٹریفک میں ہم لوگوں کو ٹریفک کے رول اور اس کے طریقے بھی نہیں معلوم، جو دل میں آیا جیسا آیا چلتے ہیں۔ اتنی بد تہذیبی عام ہو چکی ہے۔ تو حضرت ابو الوفا صاحب قبلہ نے فرمایا کہ بیٹا جب چپل اور جوتے رکھیں یا چھوڑیں تو اس بات کا لحاظ رکھو کہ جوتوں کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو۔ مسجد میں آتے ہیں، ہم سب آتے ہیں، ہم کو تو تصور بھی نہیں آتا، سکھانے کی ضرورت پڑتی ہے، بولنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو پیدا ہونے سے لے کے موت تک سیکھا جاتا ہے۔ معلوم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، مگر جب معلوم ہو جائے تو عمل کر لینا چاہیے۔ ہم آتے ہیں مسجد میں ایسے ہی چپل چھوڑے آ گئے، دیکھیے آپ اکثر بلکہ 90% چپل کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ آتے ویسے ہی ہیں اس لیے ویسے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ قبلے کی طرف چپل کا رخ نہ ہو، یا تو اس طرف ہو یا اس طرف، نہ چپل کا رخ ہو نہ چپل کا ایڑی کا حصہ ہو، دونوں بھی قبلے کی طرف نہ ہو۔ یہ آداب ہیں چپل رکھنے کے یا چپل چھوڑنے کے۔ پھر وہ امام صاحب نے فرمایا جن بزرگوں نے دیکھا ہے، دو واسطوں سے میں نے ان سے سنا ہے، دیکھنے والے دوسروں کو بتائے، دوسروں سے میں نے سنا ہے، بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے بتایا۔ پھر اس کے بعد حضرت وہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ کتاب میں میرے روم میں، امام صاحب کا روم بولے تو کتابیں رہتے، تو امام صاحب کے فرماتے ہیں میرے روم میں کتابیں بہت ساری تھی، جو قفل میں نے کھولا تھا روم کا، کمرے کا، حجرے کا، وہ کتاب کے اوپر رکھ دیا، توجہ نہیں کی۔ پھر حضرت نے فرمایا دیکھو پھر تم نے دوسری غلطی کی۔ اس کے بعد فرمایا کتاب کا ادب کرو، یہ قفل ناکارہ چیز ہے، کارآمد کتاب پر یہ ناکارہ چیزیں نہیں رکھی جاتی۔ حتیٰ کہ ہمارے بزرگوں نے کتاب پر قلم رکھنے سے بھی منع فرمایا، کیونکہ کتاب قلم سے بہتر ہے۔ اور پھر اس میں بھی ترتیب بتائی ہے کہ تفسیر کی کتاب پر دوسری کتاب نہیں رکھی جائے گی، فقہ کی کتاب نہیں رکھی جائے گی، فقہ کی کتاب پر گرامر کی کتاب نہیں رکھی جائے گی، عربی گرامر کی، اس کے بھی آداب ہیں۔ یہ ہیں ہم مسلمان، اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اتنا سلیقہ، اتنی ترتیب، ایسی تربیت ہماری کی جاتی تھی، سب ختم ہو گیا، نام و نشان نہیں۔ ایک طوفان آ گیا بدتمیزی کا، سب بہا کر لے گیا، نام و نشان نہ تہذیب کا ہے، نہ اخلاق کا ہے، نہ ثقافت کا ہے، اور نہ ہی ادب کا ہے، سب بہہ گیا۔ نئے سرے سے تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، وہ تعمیر ہماری اپنی نسلوں کی تعمیر ہے۔
کہ ہماری نسلوں کو ہم دین کی بنیاد پر تعمیر کریں، دین کی بنیاد پر تربیت کریں۔ تو بہرحال حاضرین کرام، یہ اکابر تھے، یہ بزرگان دین تھے۔